کیا میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہیں جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو اس کو جب یاد کرتے رہتے ہیں، جب یاد کریں گے کیا تب اس پر عذاب ہوتا رہے گا؟ دیکھیں، مردے پر، میت پر جو لوگ روتے ہیں تو اس سے مردے پر، مرحوم پر عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی حدیثیں ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرحوم پہ جس میت کے لیے رویا جائے تو اس سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ تو جب خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود روئے۔ تو کچھ احادیث ایسی ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رونا ثابت ہے، جیسے آپ کی بیٹی حضرت زینب کے وصال پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام روئے، اپنے بیٹے کے وصال پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روئے، حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام روئے، اور بہت ساری ایسی شہادتیں ہوئیں اور بہت سارے ایسے لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں، رسول اللہ کے گھر والوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ جب دنیا سے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان پر روئے۔ حضرت امیر حمزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا روئے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا روتا ہوا آقا علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا جتنا حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت امیر حمزہ کی 70 مرتبہ نماز جنازہ آپ نے پڑھی، یعنی کہ مسئلہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کی نماز جنازہ پڑھتے تھے، اس کو ہٹا دیا جاتا تھا، پھر دوسرے کی پڑھتے تھے، اس کا ہٹا دیا جاتا تھا، لیکن حضرت امیر حمزہ کا شروع سے آخر تک رکھا رہا۔ تو آقا علیہ السلام کو اتنا غم ہوا کہ آپ بہت زیادہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر روئے۔ تو اب یہاں پر دو متضاد چیزیں ہیں، ایک کچھ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، مسلم شریف کی حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اب کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رو رہے ہیں، تو اب یہ دو الگ الگ باتیں ہیں کہ رونا بھی ثابت ہو رہا ہے اور رونے سے منع بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس میں تطبیق دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا فیصلہ ایک حدیث میں کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے وصال پر جب روئے ہیں نا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو رونے سے منع کیا ہے، اب آپ خود رو رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نوحہ کرنے سے، میں نے ماتم کرنے سے اور میں نے ایسے لفظ بولنے سے منع کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو برے لگیں۔ رونا جو ہوتا ہے وہ محبت سے ہوتا ہے، تو رونا تو آئے گا۔ ایسا دنیا میں کون باپ ہے کہ اگر کسی کا بیٹا انتقال کر جائے وہ روئے گا نہیں؟ کون ایسا بیٹا ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے بیٹا نہیں روئے گا؟ کون ایسی بیوی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے بیوی نہ روئے؟ تو یہ جو محبت کرنے والے دنیا سے جاتے ہیں تو ان پر رویا جاتا ہے، لیکن جو پابندی ہے وہ اصل علماء فرماتے ہیں کہ وہ ان کے بین پر ہے۔ وہ نوحہ کرنا، ماتم چاک کرنا، گریبان پھاڑنا، منہ پہ تھپڑ مارنا، بال نوچنا، ان سب چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہ اپنے آپ پہ اذیت دینا، یہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ سوگ منانا یہ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ صرف بیوی کے لیے ہے کہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے وصال پر وہ سوگ منا سکتی ہے، نہیں رو سکتی ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، لوگ رو کے بیٹھ گئے، غم میں رہے، اور 1 سال کے بعد اس کے یہاں شادی ہوئی، اب یاد آ گئی، مثلا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، اب لوگ روئے پیٹے، اس کے بعد 2 سال بعد انہی کے گھر میں شادی، اب لوگوں کو یاد آ گئی ابا جان کی، اب لوگ رونے لگے، تو اس پر کوئی پابندی نہیں، آنکھ سے آنسو نکلیں گے، ظاہر سی بات ہے یار، جب محبت ہوگی تو رونا تو آئے گا نا۔ تو اس رونے پر اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، کہ جو اصل پابندی ہے وہ بین کرنے پر ہے اور ماتم کرنے پر ہے اور سینوں کو چاک کرنے پر ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے آخری بیٹے کا جب وصال کا وقت قریب آیا نا، تو حضرت ام سلمہ اپنے ہاتھوں میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا لاڈلا اور پیارا بیٹا بھی اب ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اپنے ہاتھوں میں لیا نا تو بیٹا فوراً ہی جسم سے روح پرواز کر گئی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھ سے آنسو جاری ہوئے اور آقا کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو صحابہ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور لیکن ایسے وقت میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کے وصال پر بھی لوگوں کو اسلام سکھایا ہے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون،
کہ اے میرے صحابہ سنو، یہ امانت اللہ کی امانت تھی اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ایسے وقت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا ہے، رونا اپنی جگہ ہے، اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ کسی کو فوٹو دیکھ لیا، اب کسی کی یاد آ گئی، اب اس پر رو لیے، تو اس سے مردے پر عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں ایک چھوٹی سی کنڈیشن میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کن پر عذاب ہوگا کن پر نہیں ہوگا۔ کوئی شخص دنیا کے اندر تھا اور اس کے سامنے سینہ کوبی ہوتی تھی، گریبان کو چاک کیا جاتا تھا، بالوں کو نوچا جاتا تھا، یعنی اس طرح سے غم منایا جاتا تھا، اور وہ شخص جب تک زندہ رہا تو جب تک ان چیزوں کو دیکھتا رہا اور یہ ماتم کرنے والوں اور بالوں کو نوچنے والوں کو سپورٹ کرتا رہا۔ اب اگر اس پر ماتم کیا جائے گا نا، تو اب اس لیے اس کو اس کی سزا ملے گی کیونکہ وہ بھی ان کاموں میں شریک تھا۔ اگر وہ منع کرتا، اب بری الذمہ ہو جاتا اپنے کہ بھئی یہ نہیں کرنا ہے، اس طرح سے نہیں رونا ہے، ایسے غم نہیں منانا ہے، اگر وہ یہ بری الذمہ ہو جاتا نا، تو پھر اب لوگ اس پر دم دے دیں، اب پھر پھانسی پہ جا کے لوگ لٹک جائیں اس کے غم میں، تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ وہ اپنے فرض سے بالکل بری الذمہ ہو گیا۔ آج اولیاء کرام کی بارگاہ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو جائز نہیں ہیں، بہت سارے حرام کام اگر کوئی انسان کر رہا ہے یا اولیاء کرام کا لوگو لگا دیا تو اس میں ان کی غلطی تھوڑی ہے، وہ تو اپنا فریضہ انجام دے کر گئے، دنیا میں جو حق تھا وہ بتا کر گئے۔ اب کوئی انسان اگر نہیں چل رہا ہے تو ان پر کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جو تھا وہ بتا کر چلے گئے۔ اسی طرح سے اگر کوئی نیک بندہ، مومن بندہ یہ تمام باتیں بتا کر جاتا ہے، پھر اس پر کیسے بھی رویا جائے اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے روکا نہیں تھا ان گناہ کے کاموں سے کہ بالوں کو نہ نوچو یا سینہ چاک مت کرو، چوڑیاں نہ توڑی جائیں، اس طرح سے ظلم و ستم اپنے اوپر نہ کیا جائے، اگر اس نے نہیں روکا پھر اس پر لوگ روئیں گے تو اس کو اپنے حصے کا جو سزا ہے نا کہ اس نے روکا کیوں نہیں، اس بات کی سزا پھر اس کو قبر کے اندر مل سکتی ہے اور ملے گی، اس بات کی کہ اس نے برائی ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے برا کام کرنے والوں کو کیوں نہیں روکا۔